الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 302 ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے سورہ یاسین شریف مکمل ہوئی، اور اب انشاءاللہ تعالی آج سورہ الصافات سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ الصافات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز رب کائنات نے فرشتوں کی چند جماعتوں کا نام لے کر اور ان کی قسمیں اٹھا کر یعنی اس کا آغاز کیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا۔ قسم ہے مقام نیاز میں پرے باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی۔ فالزاجرات زجرا، پھر خوب جھڑکنے والوں کی۔ فالتالیات ذکرا، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی۔ ان الہکم لواحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ تو اس سورہ مقدسہ کے آغاز میں ہی اللہ نے جو قسمیں اٹھائی ہیں وہ فرشتوں کی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا اٹھائی کہ قسم ہے مقام نیاز میں پرے باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی۔ ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کی بارگاہ میں صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم اپنی صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح کیوں نہیں بناتے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے کیسے صف باندھتے ہیں اللہ کے سامنے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور پھر پچھلی صفوں کو جو ہے مکمل کرتے ہیں۔ یعنی پہلے اگلی صف مکمل ہوئی، اس کے بعد دوسری صف بنائی، اور اس طرح صف بستہ کھڑے رہتے ہیں۔ اور اہل ایمان کو بھی اسی طرح اللہ کی عبادت کرتے ہوئے صفیں باندھ کر کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا۔ عبادت تو الگ الگ بھی کی جا سکتی تھی، انفرادی بھی ہو سکتی تھی، لیکن جو چیز اس اجتماعیت میں ہے وہ انفرادیت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اہل ایمان کو حکم ہے کہ انہوں نے مل کر اور اجتماعی طور پر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت بھی اس طرح کرنی ہے کہ سب نے صفیں باندھ کر کھڑے ہونا ہے، صف سے صف ملی ہوئی ہو، کندھے سے کندھا ملے ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اپنی صفوں کو ٹیڑھا نہ کیا کرو، اور جب صفیں ٹیڑھی ہونے لگتی ہیں تو دلوں میں بھی ٹیڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صفیں درست رہتی ہیں اور کندھے سے کندھا ملا رہتا ہے اور انسان دوسرے انسان سے جڑا رہتا ہے تو دل بھی جڑے رہتے ہیں، اور جب ان میں خلا آ جاتا ہے، ان میں خلا پیدا ہو جاتا ہے تو دلوں کے اندر بھی خلا پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے صفوں کو ہمیشہ درست طریقے سے باندھنا چاہیے، اور صف بندی میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے جو ہمارے نمازی ہمارے ساتھی ان کے ساتھ ہم بالکل ٹچ ہوں، تاکہ دل بھی ہمارا ایک دوسرے سے ملا رہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں صف بستہ کھڑے رہتے ہیں، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور پھر خوب جھڑکنے والوں کی قسم اللہ نے اٹھائی۔ جو جھڑکنے والے ہیں فرشتے، یعنی بادلوں کو ادھر ادھر لے جاتے ہوئے وہ ان کو جھڑکتے ہیں، یا اسی طرح جب وہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کو جھڑکتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں ان کی، یا اسی طرح وہ لوگ جو مجرم ہوتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جب ان کی روحوں کو قبض کیا جاتا ہے تو وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے ان کی روحوں کو نکالتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی بھی قسم اٹھائی ہے کہ فالزاجرات زجرا۔ پھر فرمایا کہ پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے
یہ اللہ کا ذکر کرنے والے یہ اللہ کے فرشتے ہیں، ان کی ایک صفت یہاں یہ بتائی ہے۔ یعنی پہلی کیا کہ وہ صف بستہ کھڑے رہتے ہیں، وہ بادلوں کو اور اللہ کے نافرمانوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اور تیسری کیا بتائیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب اس میں مفسرین نے یعنی تلاوت کرنے والے اہل ایمان کو بھی شامل کیا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والے اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ اہل ایمان جو نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جو خارج نماز بھی اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ نے ان کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ تو جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں یعنی ان کا اتنا بلند مقام ہے کہ اللہ ان کی قسم اٹھا رہا ہے۔ یہ تین قسمیں اٹھانے کے بعد جو بات اللہ نے بتائی وہ کیا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت، اپنی توحید کا ذکر کیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کو اپنا خالق اور اسی کو اپنا مالک سمجھو۔ اور وہ لوگ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے یا فرشتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، ان کی بھی جو ہے یعنی ان کو یہ دلیل دے دی اللہ نے، ان کا رد کر دیا ہے کہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، ایک نوری مخلوق ہے جو اللہ کے سامنے صف بندی کر کے کھڑی رہتی ہے اور اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتی ہے، تو لہٰذا یہ مخلوق ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ اب وہ معبود جو معبود واحد ہے اس کی قدرت اور اس کے جو صفات ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور مالک ہے مشرقوں کا، رب المشارق۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق ایک نہیں ہے، بہت سارے مشارق ہیں، اور بعض سائنسدانوں کے مطابق کئی کہکشائیں ہیں جو دریافت ہو گئی ہیں، کئی کا بھی پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ جانے کتنے جو ہے وہ کہکشائیں مزید ہوں، تو ایک تو یہ بات بھی ہے۔ اور پھر مشارق کا لفظ جو استعمال کیا ہے، اس سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ روزانہ ایک جگہ سے طلوع نہیں ہوتا۔ قرآن میں المشرق اور المغرب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، یعنی ایک مشرق ایک مغرب، ایک سمت جو ہے وہ مشرق ہے، دوسری مغرب ہے جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے، ایک سے طلوع ہوتا ہے۔ اور پھر مشرقین اور المغربین، یعنی دو مشرقیں اور دو مغربیں، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو دو مشرقیں اور دو مغربیں کون سی ہیں؟ سردیوں میں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں غروب ہوتا ہے، گرمیوں میں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں غروب ہوتا ہے، تو ان کو مشرقین اور مغربین کہا۔ لیکن جہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ المشارق، تو اس سے کیا مراد ہے کہ سورج روزانہ ایک جگہ سے طلوع نہیں ہوتا، وہ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے سامنے کیلنڈر ہوتے ہیں اور ان کیلنڈرز میں روزانہ فرق ہوتا ہے طلوع کا غروب کا، کہ جی آج اتنے بجے سورج طلوع ہوگا، اتنے بجے غروب ہوگا، یعنی اس کی سمت جو ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ 360 درجات ہیں سورج کے، 360 یعنی سال کے جو 360 دن ہیں، اسی طرح 360 درجات ہیں سورج کے، تو روزانہ وہ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے، الگ مقام سے طلوع ہوتا ہے اور الگ جگہ پر وہ غروب ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ رب تو وہ ہے جو مالک ہے مشرقوں کا۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بلا شبہ ہم نے آراستہ کیا آسمان دنیا کو ستاروں کے سنگھار سے۔ یعنی اللہ نے اس آسمان پر جو ستارے رکھے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی کہ ان ستاروں سے ہم نے آسمان کو مزین کر دیا، بڑا خوبصورت لگتا ہے جب یہ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں آسمان پر، انسان رات کو دیکھتا ہے اور اس کا عجیب ہی منظر ہوتا ہے، خوبصورتی نظر آتی ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری کیا وجہ ہے؟ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور اسے محفوظ کر دیا ہر سرکش شیطان کی رسائی سے۔ دوسری وجہ یہ بتائی
کہ ہم نے ان ستاروں کو اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ اس آسمان کی حفاظت کرتے رہیں اور کوئی سرکش شیطان جو ہے یہاں نہ جا سکے، یہاں سے اوپر نہ جا سکے۔ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، نہیں سن سکتے کان لگا کر عالم بالا کی باتوں کو، اور پتھراؤ کیا جاتا ان پر ہر طرف سے۔ اب کیا ہوتا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے شیاطین آسمانوں پر بھی جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں بھی سن لیتے تھے، اور وہ سن کر آتے تھے اور جادوگروں کو، کاہنوں کو کچھ باتیں ملا دیتے، بتا دیتے، اور پھر جھوٹ موٹ ایک کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر وہ لوگوں کا معاملہ چلتا رہتا، اور وہ علم غیب کے دعوے کرتے، اور اس طرح لوگ بے وقوف بنتے اور کہتے جی تو یہ تو غیب کا علم جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کائنات میں بھیجا تو آسمانوں پر پابندی لگا دی گئی کہ جنات یہاں سے اوپر نہیں جا سکتے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی جاتا نہیں ہے، وہ ڈرتے ہیں، لیکن کوئی سرکش قسم کا شیطان جو ہے جانا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہاں وہ ستارے اللہ نے لگا دیے۔ یہ ستارے اس لیے نہیں کہ کوئی علم غیب بتائیں کہ جی علم نجوم کے ذریعے سے جی وہ غیب بتانے لگیں، یہ کرنے لگیں، وہ لگیں، نہیں، یہ اللہ نے اس لیے بنائے ہیں کہ یعنی آسمان دنیا جو اس کی خوبصورتی کے لیے، اور جو شیاطین اوپر جائیں تو ان کو مارنے کے لیے ان کو اللہ نے لگایا ہوا ہے۔ اور آج سائنس بھی کہتی ہے کہ جی یہ جو سیارے مختلف، ان سے مختلف قسم کے مادی گرم قسم کے جو ہے حرارت آمیز جو شعلے ہوتے ہیں وہ نکلتے رہتے ہیں اور ہر وقت فضا میں گھومتے رہتے ہیں۔ یہ جدید سائنس بھی اس بات کو کی قائل ہے اب تک کہ وہ ذرات جو شدید گرم ہوتے ہیں وہ ہر وقت گھومتے رہتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ یہ جب اوپر جاتے ہیں اللہ نے ان کو اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ کان لگا کر عالم بالا کی باتیں یعنی فرشتوں کی باتیں نہ سن سکیں اور وہاں سے کوئی چیز چرا کر نہ لا سکیں۔ جب یہ ایسا کرتے ہیں، اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، یقذفون من کل جانب، پتھراؤ کیا جاتا ہے ان پر ہر طرف سے، وہ ستارے جو ہیں ان پر مارے جاتے ہیں۔ دحورا ولہم عذاب واصب، ان کو بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب، مگر جو شیطان کو جھپٹ لینا چاہتا ہے تو تعاقب کرتا ہے اس کا تیز شعلہ۔ اب کچھ شیاطین ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ پھر بھی چوری چھپے جو ہے یعنی اگر نکل جائیں اور اوپر کی طرف چلے جائیں تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے پیچھے شہاب ثاقب کو لگا دیا جاتا ہے۔ وہ شہاب ثاقب جب اس پر پڑتا ہے تو اس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ تو شیاطین کا اب کوئی ہیلا اور بہانہ نہیں چل سکتا کہ وہ عالم بالا میں جائیں، کوئی فرشتوں کی بات سنیں اور سن کر لا کر بتا سکیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، پس آپ ان سے پوچھئے آیا وہ زیادہ مضبوط ہیں خلقت کے اعتبار سے یا دوسری چیزیں جنہیں ہم نے پیدا فرمائے؟ یہ زمین، آسمان اور یہ آسمانی سسٹم جو اللہ نے رکھا، ستاروں کا، سیاروں کا، اور اس کے اوپر نہ جانے کے لیے جو سسٹم وہاں کا رکھا، اللہ نے فرمایا کہ یہ زیادہ مشکل ہے یا انسان کا بنانا مشکل ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، جنہیں ہم نے پیدا فرمایا ہے، بے شک ہم نے پیدا کیا انہیں لیسدار کیچڑ سے، یعنی یہ انسان ہے، انسان اول کو ایک کیچڑ سے، مٹی سے بنایا گیا، آدم علیہ السلام کو، تو فرمایا کہ انسان کو تو اس طرح ہم نے پیدا کیا۔ بل عجبت ویسخرون، آپ تو تعجب کرتے ہیں قدرت کے کرشمے دیکھ کر اور وہ تمسخر اڑاتے ہیں، یعنی آپ اللہ کی اس قدرت پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت کی اس طرح کیسے یہ چیز بن گئی اور اس طرح اللہ نے یہ نظام کیسے قائم کر دیا، لیکن جو منکرین ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں ان باتوں کا۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو مذاق کرنے لگتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی سوالات پیدا کیا کر رہے ہیں کہ جی یہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی، پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی، ان کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، فرمائیے ہاں ضرور، اس حال میں کہ تم ذلیل خوار ہوگے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرمائیں کہ تمہیں بھی اٹھایا جائے گا، تمہارے باپ دادا اور پوری پشتوں کو اٹھایا جائے گا، لیکن کس حالت میں کہ تم ذلیل و رسوا ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پس قیامت تو فقط ایک جھڑکی ہوگی، پس وہ اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے۔ یعنی دوسرے سور کے بعد کا ذکر ہے کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے اور اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کہیں گے ہم برباد ہو گئے، یہ تو یوم جزا ہے۔ اب وہ افسوس کریں گے کہ بھائی یہ تو ساری وہی باتیں آنے لگی ہمارے سامنے جن کا ذکر کیا جاتا تھا۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، ہاں ہاں یہی فیصلے کا دن ہے جس کی آمد کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، اے فرشتوں جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ اب اس محشر کے میدان میں حکم ہوگا فرشتوں کو کہ یہ جو ظلم کرنے والے، یہ مشرک لوگ جو، ان سب کو جمع کرو۔ اور کس کو جمع کرو؟ جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا تھا اور ان کے ساتھیوں کو، اور جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ وَأَزْوَاجَهُمْ، ازواج کا مطلب یہاں ساتھی، دوست، ہم مثل لوگ ہیں، یعنی شرابیوں کو شرابیوں کے ساتھ، زانیوں کو زانیوں کے ساتھ، سود خوروں کو سود خوروں کے ساتھ، اس طرح جو جس کیٹیگری کا تھا اس کو اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، ان کو ان کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ تو اے فرشتوں جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا تھا اور ان کے ساتھیوں کو، اور جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے ان کے ساتھیوں کو بھی جمع کیا جائے گا، ہم مشرب لوگوں کو بھی جمع کیا جائے تھا، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی وہاں جمع کیا جائے گا۔ من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے تھے ان سب کو بھی جمع کیا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ پس سیدھا لے چلو انہیں جہنم کی راہ کی طرف۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور اب ذرا روک لو انہیں، ان سے باز پرس کی جائے گی۔ پہلے حکم ہوگا کہ ان کو جہنم کی طرف لے جاؤ، اور تھوڑا آگے چلیں گے پھر کہا جائے گا کہ ان کو تھوڑا روکو، یعنی یہ اور زیادہ ان کے لیے ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، اور ان کے لیے اور زیادہ سخت عذاب کا باعث بنے گی یہ بات کہ پہلے جہنم کی طرف جانے کا حکم اور پھر روک کر ان سے سوال جواب کرنے کا حکم۔ تو کہا جائے گا کہ ان سے باز پرس کی جائے گی، ان سے پوچھا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ انسان اس وقت تک نہیں گزر سکتا جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ ہر شخص سے، ہر بندے سے 5 سوال کیے جائیں گے۔ کیا سوال ہوگا؟ پوچھا جائے گا کہ عمر کس چیز میں فنا کی تم نے، یہ ساری عمر کہاں گزاری؟ دنیا میں لگے رہے یا کچھ اللہ کی طرف بھی تم نے دھیان دیا، اس کی عبادت کی؟ یہ تم نے اپنی عمر کہاں فنا کی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی کن کاموں میں گزاری ہے؟ اللہ کی عبادت میں گزاری یا اللہ کی نافرمانی میں؟ اس جوانی کو کہاں تم نے گزارا؟ اس کا جواب دینا ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے اور کیسے حاصل کیا تھا؟ حلال حرام کیا تھا، کیسے حاصل کیا؟ یہ سوال پوچھا جائے گا، اس کا جواب مانگا جائے گا۔ حلال تھا یا حرام تھا؟ آج ہمیں حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بس پیسہ، مال، دولت یہ آنا چاہیے کیسا بھی ہو۔ تو اس کا حساب دینا ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا کہ تم نے پیسہ مال کمایا تو کیسے کمایا، کہاں سے کمایا؟ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے حلال جائز طریقوں سے مال کمایا ہے،
اگلا سوال یہ ہوگا، چوتھا سوال، کہ مال خرچ کہاں کیا ہے؟ حلال طریقے سے تم نے کمایا تو اس کو خرچ کہاں کیا تم نے؟ جائز جگہ خرچ کیا، ناجائز جگہ خرچ کیا؟ جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں خرچ کیا، یا جہاں سے اللہ نے روکا ہے وہاں تم نے خرچ کیا؟ اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ تمہیں جتنا علم دیا گیا تھا اس پر عمل تم نے کتنا کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ علم تو ہوتا ہی ہے، دین کا علم ہے، تو ہم نے اس پر کتنا عمل کیا ہے؟ جانتے بوجھتے کتنی مرتبہ ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی؟ تو جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دیا جائے گا آدمی قدم آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ تو ہم نے ان 5 سوالوں کے جواب کو تیار رکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور اللہ کی حضور ہم اس کا کیا جواب دیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، تمہیں کیا ہو گیا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بھائی دنیا میں جو یاریاں تھیں، دوستیاں تھیں اور ایک دوسرے سے بڑے تعلقات تھے کہ جی کوئی پریشانی ہو، تکلیف ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آج وہ کہاں گے؟ سارے کھڑے ہوں گے وہیں۔ پہلے فرما دیا اللہ نے نا، ظلم کرنے والے، ان کے ساتھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے، سب کو جمع کر دیا جائے گا اور کہا جائے کہ اب کیا بات ہے، ایک دوسرے کی مدد کرو نا۔ دنیا میں تو تم ایک دوسرے کی بڑی مدد کیا کرتے تھے، تو آج کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے کی مدد؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج تو وہ سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، آج تو سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف اور سوال و جواب کریں گے، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، سوال و جواب کریں گے۔ کیا سوال و جواب ہوگا؟ وہاں جھگڑ رہے ہوں گے۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، پیروکار جو ہوں گے وہ سرداروں سے کہیں گے کہ تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے کر و فر سے اور ہمیں کفر پر مجبور کرتے تھے۔ پیروکار جو ہیں اپنے سرداروں سے، اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ بھائی آپ تو ہمارے پاس بڑی شان و شوکت کے ساتھ آتے تھے، بڑی دبدبے قوت کے ساتھ آتے تھے، اور قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ جواب دیں گے، وہ سردار، وہ لیڈر، وہ جن کی ہم دنیا میں پیروکاری کرتے تھے، وہ جواب دیں گے بلکہ تم ایمان ہی کب لائے تھے؟ آج ہم پر الزام لگاتے ہو کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، تم تو خود ایمان نہیں لائے۔ انکم کنتم تأتوننا عن الیمین وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ تم ایمان ہی کب لائے تھے کہ ہم نے تم کو گمراہ کر دیا اور نہ ہمیں تم پر کوئی غلبہ حاصل تھا بلکہ تم بذات خود سرکش لوگ تھے۔ جن کی دنیا میں ہم نے پیروکاری کی ہوگی تو جب ان سے کہا جائے گا وہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے کیا کیا ہے، تو تم خود ہی دین سے دور ہونے والے تھے، تم خود جو ایمان لانے والے نہیں تھے، تم خود سرکش تھے، ہم نے تو ایک دعوت دی تم ہمارے ساتھ ہو چلے بس، تو آج ہمیں الزام کیوں دیتے ہو؟ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، پس لازم ہو گیا ہم سب پر اپنے رب کا حکم، اب خواہ مخواہ ہم اس عذاب کو چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، پس ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے۔ اب وہ خود اقرار کریں گے وہ لیڈر کہ جی ہم تو خود گمراہ تھے، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا، لیکن وہ جو پہلے انکار کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں زبردستی نہیں کی تمہارے ساتھ۔ وہ جہاں انکار ہے کہ جی ہم نے کیا کیا، وہاں ہے زبردستی والی بات کہ ہم نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا، تم تو خود ہمارے پاس آئے، تم خود ہمارے پیچھے چڑھے اور ہماری پیروی کرتے رہے، اب ہمیں الزام نہ دو، اب جس طرح ہمیں عذاب دیا جائے گا تمہیں بھی ایسے ہی عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ آخرت جو ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ بڑی مشکل گھڑی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی گھڑی ہے، جہاں سے کوئی فرار نہیں ہے، جہاں سے انسان بھاگ نہیں سکتا۔ دنیا میں تو انسان کتنا بھی تکلیف میں ہو، ایک نہ ایک دن تو تکلیف ٹالی جاتی ہے، اور تکلیف نہ بھی ٹلی دنیا کی بالفرض تو ایک دن انسان خود مر جاتا ہے، وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہاں جو تکلیف ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اسی کی طرف سے آج ہم جو ہیں لاپرواہ ہیں، غفلت میں ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ چیزیں بتا رہا ہے کہ تیاری کر لو۔
فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، بس وہ سب اس روز عذاب میں حصہ دار ہوں گے، سب کو عذاب ملے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو لیڈر ہوں گے جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا ہوگا وہ ڈبل عذاب کمائیں گے، لیکن عذاب میں سب مشترک ہوں گے، سب کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم اسی طرح سلوک کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، کفار کا یہ حال ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا تو یہ تکبر کرنے لگتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے اپنے خداؤں کو ایک شاعر اور دیوانے کے کہنے سے۔ یہ قابل توجہ بات ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ کیا کہیں گے کہ جی ہم چھوڑ دیں اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان میں اور مشرکوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو مشرک کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، یہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 36 ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم کیا اپنے الہوں کو، اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ وہ تو بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، وہ بتوں کو اپنا خدا بناتے ہیں اور خدا مانتے ہیں۔ یہاں اس بات کا کھلا اقرار قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ یہ کریں گے کہ ہم اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ایک تو وہ بتوں کو الہ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، دوسرا کیا ہے وہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لشاعر مجنون، ہم ایک شاعر اور نعوذ باللہ دیوانے کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ وہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ کئی خدا مانتے ہیں، اس بنا پر وہ مشرک ہیں اور اسی بنا پر ان کو سزا دی جائے گی۔ تو لہٰذا آنکھوں پر پٹی باندھ کر، بس آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے ایسے چلے جانا اور ایمان والوں کو مشرک قرار دے دینا، یہ ان لوگوں کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو دو میں سے ایک پر ضرور وہ کلمہ جو ہے پہنچتا ہے، یعنی یا تو جس کو کہا ہے واقعتاً وہ کافر ہے تو وہ کافر ہے، لیکن اگر واقعتاً وہ کافر نہیں ہے تو وہ کلمہ لوٹ کر اسی پر لگے گا جس نے ایک مومن کو، مسلمان کو کافر کہا ہے۔ وہ خود کافر ہو جائے گا، وہ خود مشرک ہو جائے گا جس نے دوسرے مسلمان پر ایسا کوئی فتویٰ لگایا۔ تو قرآن کی اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم جو ہے اپنے خداؤں کو ایک شاعر اور دیوانے کے کہنے سے چھوڑ دیں۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، اللہ کیا فرماتا ہے؟ دیوانے تو یہ خود ہیں، وہ تو دین حق لے کر آئے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں سارے رسولوں کی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے ہیں اور سارے رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دی تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور جس نبی کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے وہ نام آج محفوظ ہیں، اور جن نبیوں کا نام اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا آج ہمارے پاس ان کے نام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو نام کس کا محفوظ ہے؟ جس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، اے مجرموں تم ضرور چکھو گے دردناک عذاب کو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، البتہ اللہ کے مخلص بندے اس عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم، وہی ہیں انہیں وہ رزق دیا جائے گا جس کی کیفیت معلوم ہے۔ فواکہ وہم مکرمون، لذیذ پھل اور ان کا بڑا احترام و اکرام کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کے جو مخلص بندے ہیں اور اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، اللہ کے جو فرما بردار بندے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔
تو کیا فرمایا کہ ان کو رزق دیا جائے گا لذیذ پھل. وہاں جو ہے یعنی رزق جو ہے اس لیے نہیں کھایا جائے گا جنت کے اندر کہ ان کو کوئی بھوک لگے گی، بلکہ فواکہ کا لفظ استعمال کیا. پھل، لذیذ پھل. پھل انسان جو ہے بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھاتا بلکہ لذت کے لیے کھاتا ہے. پھل کس لیے کھاتا ہے؟ لذت کے لیے. تو فرمایا کہ لذیذ پھل دیے جائیں گے. اور یہ پھل بھی ایسے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ایک ہوتا ہے دینا کھانا جیسے جانوروں کے سامنے ڈال دیا. فرمایا کہ وہم مکرمون، ان کا بڑا ادب و احترام کیا جائے گا. ادب و احترام کے ساتھ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی. فی جنات النعیم، اور وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے. علی سرر متقابلین، زر نگار پلنگوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطاف علیہم بکأس من معین، پھرائے جائیں گے ان پر چھلکتے جام شراب طہور کے چشموں سے پر کر کے، یعنی ان کو شراب پلائی جائے گی. لیکن یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی. کیا فرمایا اللہ نے؟ یطاف علیہم بکأس من معین، پھرائے جائیں گے ان پر چھلکتے جام شراب طہور کے چشموں سے پر کر کے. بیضاء لذۃ للشاربین، دودھ سے زیادہ سفید، بڑے لذیذ پینے والوں کے لیے. یہ جام جو ہوں گے بڑے لذیذ ہوں گے. لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ اس میں مضر صحت کوئی چیز ہے اور نہ وہ اس کے پینے سے مدہوش ہوں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس سے وہ بے ہوش ہو جائیں، مدہوش ہو جائیں، ان اپنے آپے میں نہ رہیں یا اس سے ان کی صحت کو نقصان پہنچے، ایسا نہیں. وہ ساری ان چیزوں سے پاک شراب ہوگی جو جنتیوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہوں والی آہو چشم عورتیں. نہ صرف یہ کہ یہ جام ہوں گے، لذیذ پھل ہوں گے، بلکہ ان کے لیے حوروں کا بھی اہتمام ہوگا. حوریں ان کے پاس ہوں گی. اور عورت کی ایک خاص صفت جو بتائیے یہاں، قاصرات الطرف عین، وہ نیچی نگاہوں والی ہوں گی. یہ ایک نیک عورت کی خاص خصلت کیا ہے کہ ان کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں. ان کی نگاہوں میں شرم و حیا ہوتا ہے، بے شرمی نہیں ہوتی. آج عورتوں کا یہ حال ہے کہ بے شرمی بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ مرد نگاہ جھکا دے گا، عورت نے نگاہ نہیں جھکانی. تو نیک عورتوں کی صفت کیا بتائی ہے؟ قاصرات الطرف، ان کی نگاہیں نیچی ہوا کرتی ہیں. عین، بڑی چشموں والی خوبصورت عورتیں اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں اور بہت خوبصورت حسین و جمیل ہو. تو فرمایا کہ وہ حسین و جمیل عورتیں ان کی ہوں گی. اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر بھی پردے کے اہتمام کا حکم ہوگا. حالانکہ جنت تو آزاد ہے، وہاں کوئی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جنتی عورتیں جو کہا کہ قاصرات الطرف، نیچی نگاہوں والی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اجنبی پر وہ نظر نہیں ڈالیں گی. اپنے شوہر کے علاوہ کسی اجنبی پر وہ نظر نہیں ڈالیں گی، بلکہ ان کی نگاہیں نیچی رہیں گی. یہ ان کی صفت ہے. وہاں بھی پردہ کیا جائے گا. اور جنت میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ متقی لوگ. متقی لوگوں سے جنت میں بھی جب پردہ ہے تو یہ دنیا جو جہنم ہے آج ہمارے لیے، تو کیا یہاں پردے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہاں تو اس سے زیادہ ضرورت ہے. یہاں شیطان ہمیں بہکاتا ہے، یہاں ہر طرح کے خدشات ہیں. وہاں تو شیطان نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. جنت میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. تو جن گھروں میں پردہ ہوتا ہے آپ سمجھیں کہ وہ جنتی گھر ہیں. جن گھروں میں پردہ نہیں ہوتا، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، بے پردگی ہے، وہ جہنمی گھر ہیں. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جنتی گھروں میں یا جہنمی گھروں کے اندر. تو فرمایا کہ ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہوں والی آہو چشم عورتیں. کیسی ہوں گی؟ کأنہن بید مکنون، گویا وہ شتر مرغ کے انڈوں کی مانند گرد و غبار سے محفوظ. انڈا جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ہوتی ہے زردی اور سفیدی ہوتی ہے. جب تک انڈے کے اوپر چھلکا ہے تو وہاں تک کوئی چیز گرد و غبار نہیں پہنچ سکتی. جب اس کو توڑا جاتا ہے اوپر سے اور اندر ایک جھلی ہوتی ہے، پھر ایک ہلکی سی سفید جھلی ہوتی ہے اور اس کے اندر انڈے کی زردی اور سفیدی ہوتی ہے. تو اس طرح فرمایا کہ وہ سفید پردوں میں ہوں گی.
اور گویا کہ شتر مرغ کے انڈوں کی مانند گرد و غبار سے بالکل محفوظ، لا یمسہن، ان کو کسی نے چھوا بھی نہیں ہوگا، وہ انچھوئی ہوئی ہوں گی، ان کو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا، گویا وہ شتر مرغ کے انڈوں کی مانند گرد و غبار سے محفوظ۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پس وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور سوال و جواب کریں گے۔ اور یہ پھر آگے یعنی جنتیوں کا ایک ذکر ہے کہ آپس میں وہ کیا سوال و جواب کریں گے، اور اس کا ایک منظر پیش کیا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے، اور سمجھ کر ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔